باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں کہ انسان میں بہت بڑی خطرناک بیماری پیدا ہو جاتی ہے جسے روحانی بیماری کہتے ہیں۔ یہ بیماری اگر انسان میں ہو تو انسان کی روح مردہ ہو جاتی ہے، انسان کا جسم اس میں پگھلتا ہے، انسان اس بیماری کی حرارت سے اندرونی طور پر کھوکھلا ہو جاتا ہے، اور وہ خطرناک بیماری ہے حسد کی بیماری۔ تو حسد ایک بڑی خطرناک بیماری ہے۔ حسد سب سے پہلے حسد شیطان نے کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ذات اقدس سے شیطان نے حسد بھی کیا تھا اور غرور بھی کیا تھا۔ تو دراصل یہ جو حسد کی بیماری ہے، یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کے اندر کہیں نہ کہیں غرور بھی ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، اور وہ اصل میں در حقیقت اپنے رب کی تقسیم سے راضی نہیں ہوتے، اور وہ اس بات پر راضی نہیں ہوتے کہ یہ جو نعمتیں ہیں فلاں شخص کو یا فلاں انسان کو یا فلاں قوم کو، فلاں امت کو ملی ہوئی ہیں، تو وہ ظاہر ہے جو نعمتیں ملتی ہیں وہ رب العالمین کی طرف سے ملتی ہیں، اور نعمتوں کے ملنے پر اگر کسی کو بھی نعمتیں مل گئی ہیں اور اس کے ملنے پر اگر کوئی شخص اپنے اندر وہ تنگی محسوس کرتا ہے، دل کی تنگی محسوس کرتا ہے، اور وہ راضی نہیں ہے خدا نخواستہ ان نعمتوں کے ملنے پر کسی دوسرے شخص کو، تو وہ ظاہر ہے حسد کی بیماری میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بیماری سے منع فرمایا ہے، اور اس کا علاج یہ بتایا گیا ہے کہ شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہیں، اور حسد سے بچنے کی دعا بھی کرتے رہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو سب فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کریں، در حقیقت وہ سجدہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام کے پروٹوکول میں تھا وہ، لیکن اصل میں اطاعت تو رب العالمین کے حکم کی کرنی تھی۔ تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے، ابلیس نے انکار کر دیا، تو رب العالمین نے فوراً اسے شیطان قرار دیا اور اس پر لعنت کی، اور پھر رب العالمین نے استفسار کیا، پوچھا، اور رب العالمین تو جانتے تھے ہمارے لیے تاکہ ہم تک یہ بات پہنچے کہ تجھے کس چیز نے روکا، تو نے سجدہ نہیں کیا؟ تو شیطان نے کہا کہ آپ نے اسے مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، تو مٹی کمتر ہے اور آگ افضل ہے، میں اس سے افضل ہوں، اور میں کیوں سجدہ کروں، میں تو اتنا عبادت گزار ہوں۔ یعنی اس کے اندر ایک غرور تھا، تکبر تھا، اور وہ رب العالمین کی طرف سے دیے گئے وہ جو عزت و احترام ہے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے، وہ اسے گوارا نہیں تھا، اور وہ ان کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور حقیقت میں تو رب العالمین کے حکم کی اطاعت تھی جو وہ نہیں سمجھ سکا۔ تو جو حاسد انسان ہوتا ہے وہ در حقیقت رب العالمین کے حکم کی اطاعت نہیں کر رہا ہوتا۔ یہ فیصلہ میرے رب کا ہے کہ یہ نعمتیں جس کو جتنی ملی ہوئی ہیں، تو اس پر جو بندہ راضی نہیں ہوتا وہی در حقیقت شیطانی عمل کر رہا ہوتا ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام نے بھی اس بارے میں نہج البلاغہ میں ان کا ایک خطبہ ملتا ہے حسد کے بارے میں، کہ اس سے جس کا مفہوم مجھے جو یاد ہے وہ یہ ہے کہ اس سے روح مردہ ہو جاتی ہے، جسم پگھل جاتا ہے، اور حسد کی وجہ سے جسم کے اندر ایک حرارت غریری جو ہوتی ہے وہ جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، جس سے جسم کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، اور ظاہر ہے حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بیماری سے محفوظ فرمائے اور اپنا شکر گزار بندہ بنائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔